بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرب قرآن سے آسماء فروخ آپ سے مخاطب ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سورۃ العادیات۔ سورۃ العادیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان مثال دی ہے جس کو اگر ہم غور سے سمجھیں تو ہمارے دلوں پہ لگے زنگ اتر سکتے ہیں۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ عادیات کی قسم کھائی ہے۔ عادیات سے مراد کیا ہے، اس پر مفسرین میں تھوڑا سا اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ کچھ مفسرین اس سے مراد اونٹ لیتے ہیں اور کچھ مفسرین اس سے مراد گھوڑے لیتے ہیں۔ ہم اس سے مراد گھوڑے لیتے ہوئے دیکھتے ہیں آیات کو کہ ان آیات میں ہمیں جو مثال دی گئی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں تیزی سے دوڑتے ہوں کی قسم کھائی ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی بناوٹ، اس کی خوبصورتی یا غرور سے سر اٹھا کے کھڑے ہونے کی قسم نہیں کھائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کیفیت سے آغاز کیا ہے جو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب گھوڑا اپنے آقا کے لیے ہر انتہا سے گزر جاتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں گھوڑے کی چال کے حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے کہ ہر انجام سے بے پرواہ ہو کر گھوڑا اتنی شدت سے دوڑتا ہے کہ ہانپنے لگتا ہے اور اس کے سینے کے اندر سانس لینے کی آواز اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ باہر دور تک سنائی دینے لگتی ہے، اور اس کا سینہ لوہار کی بھٹی کی مانند دہکنے لگتا ہے اور پھیپھڑے دھونکنے کی مانند چلنے لگتے ہیں، جیسے خشک لکڑی آگ میں جلتے ہوئے تڑکنے کی آواز نکالتی ہے، ویسے ہی گھوڑے کی سانسیں دہک کر شدت سے بلند اور عجیب و غریب آواز پیدا کرتی ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ذبح سے تشبیہ دیتے ہوئے قسم کھائی ہے۔ اور اس سے اگلی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ دوڑتے ہوئے جب ان کے سم سنگلاخ پتھروں پر پڑتے ہیں تو چنگاریاں اڑتی ہیں، یعنی گھوڑے کے ساتھ زمین سے آگ پیدا کرتے ہیں، جسے فالموریات قدحن کہہ کر تشبیہ دی گئی ہے، یعنی ایک آگ ان کے سینے جلاتی ہے اور ایک آگ ان کے پاؤں جلاتی ہے۔ اور اگلی آیت میں خبر ملتی ہے فالمغیرات صبحً، یعنی گھوڑوں کا یہ بھاگنا دوڑنا کسی کا دل بہلانے کے لیے نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی میلے کا منظر ہے جہاں تفریح مہیا کی جا رہی ہو، بلکہ یہ شدت سے بھاگنا، روشن دن کے وقت جنگ کے میدان کی طرف دوڑنا ہے اور دشمن کی صفوں میں گھسنا ہے جہاں زندگی اور موت کا فیصلہ آمنے سامنے جنگجوؤں کی تلواریں کرتی ہیں۔ گھوڑے اس بات سے پوری طرح آگاہ ہوتے ہیں کہ وہ معرکہ حق و باطل کے عین درمیان موجود ہیں اور ان کی جان خطرے میں ہے، اس کے باوجود وہ اپنے شہ سوار، اپنے آقا اور اپنے مالک سے منہ موڑ کر پیچھے نہیں ہٹتے۔ اور پھر اس سے اگلی آیت میں ذکر آتا ہے کہ جب وہ گھوڑے زمین پر بھاگتے ہیں تو اپنے ساتھ مٹی کا طوفان بھی لاتے ہیں، اور گرد و غبار کے ان بگولوں میں گھوڑا مکمل طور پر چھپ جاتا ہے۔ تو اس آیت میں اس منظر کی بات ہے، اور کہ گھوڑا اپنے مالک کی خاطر اپنا سینہ جلاتا ہے، پھر اپنے پاؤں سے مسلسل چنگاریاں پیدا کرتا رہتا ہے، اور دوڑنے کی شدت کی وجہ سے اس کے ارد گرد جو مٹی اڑتی ہے وہ اسی مٹی میں سانس لیتا ہے، اور دھول مٹی سے اٹی ہوئی سانسیں میدان حرب میں ہر وقت اس کا مقدر بنی رہتی ہیں۔ زمین، آسمان اور اس کے اپنے من کے اندر سے پل بھر کے لیے بھی کسی بھی طرح کی راحت اسے میسر نہیں ہوتی۔ آگ سے دہکتے ہوئے سینے میں مٹی سے اٹی سانسیں گھوڑے کی عجیب و غریب قربانی کا ذکر ہے۔ اور پھر اس سے جو اگلی آیت میں ذکر آتا ہے، یعنی اب رزم حق و باطل کا انتہائی مقام ہے۔ گھوڑا اپنے شہ سوار کو اٹھائے دشمن کی تلواروں، نیزوں
اور بھالوں کی تمام رکاوٹیں عبور کرتا ہوا، صفوں کو چیرتا ہوا لشکر دشمناں کے قلب میں آن پہنچا ہے۔ وہ اب اس خطرناک ترین مرکز میں ہے جہاں سے قسمت والے ہی زندہ اور صحیح سلامت لوٹتے ہیں۔ یہ تمام آیات اللہ تعالیٰ کی قسمیں تھیں، لیکن ان قسموں کے بعد جو اگلی آیت ہے وہ انسان سے خطاب کرتی ہے کہ بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ بندہ ہے۔ یعنی پہلے گھوڑوں کی کیفیتیں، ان کے حالات، مگر پھر اچانک انسان کی حالت کے بارے میں اور رب کے ساتھ اس کے تعلق کے بارے میں بات آتی ہے، اور اس تعلق کو قنوت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے اور ساتھ لام کی تاکید لقنوت لگائی جاتی ہے، یعنی وہ ناشکرہ جو خدا کی نعمتوں سے مطمئن نہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ تبدیلی کیوں آتی ہے موضوع میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھوڑے یہ تمام قربانیاں اپنے آقا، اپنے مالک کے لیے دیتے ہیں، جو صرف ان کو چارہ کھلاتا ہے اور موسموں کے مطابق دیکھ بھال کرتا ہے۔ نہ ہی اس کے مالک نے گھوڑے کے لیے سماعت بنائی اور اس کے جسم کے ایک بال تک میں سے بھی کوئی چیز پیدا کی ہے۔ اس کے باوجود صرف گھاس پھوس کی خاطر وہ بغیر کسی خوف کے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر اپنے آقا کا اس طرح شکریہ ادا کرتا ہے۔ مگر جہاں تک انسان کا تعلق ہے تو وہ اپنے مالک، اپنے منعم حقیقی سے سب کچھ حاصل کرنے کے باوجود اس کی خاطر کیا کرتا ہے؟ کیا وہ گھوڑے کی طرح کسی ایک بھی امتحان سے گزرا ہے؟ بالفرض اگر گزارا جائے تو کیا ہو؟ کیا وہ ثابت قدم رہ پائے گا؟ انسان تو فوراً پکار اٹھتا ہے، ہائے میں مارا گیا، یا پھر میں ہی اس مصیبت میں کیوں؟ قنوت کا سامنا جیسے ہی کسی ایسی معمولی سی چیز سے بھی ہوتا ہے جو اسے نقصان پہنچاتی ہے تو وہ اللہ کی عطا کردہ تمام نعمتوں کو بھول کر اس ایک مصیبت پر تنگی کا اظہار کرنے لگتا ہے، اور انسان خود اس بات پر گواہ ہے کہ وہ کس قدر ناشکرہ ہے، کیونکہ وہ مال کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ اور پھر انسان کو اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں کہ انسان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کا آخری ٹھکانہ کیا ہے، قبر ہے، اور پھر قبر سے بھی ایک روز اسے اٹھا کھڑا کیا جائے گا، اور پھر جو کچھ اس کے سینے میں پوشیدہ ہے، جو اچھائی برائی اس کے دل و دماغ میں، اس کی نیتوں میں پائی جاتی ہیں، وہ اس کے شامل حال ہوگی، اور اس کا اسے سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس روز، جو روز حشر ہوگا، اس کے تمام اعمال کی جانچ پڑتال کرے گا، اور اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے ہر انسان سے۔ تو انسان کے لیے بہت بڑا پیغام ہے اس صورت میں، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔